4 گھنٹے کی تعلیم جماعت میں ہوتی ہے، قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا، قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا۔ تعلیم میں بیٹھیں گے، یہ آدمی جب چڑھا اوپر تو گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں یہ آیت آ گئی جس کو وہ پڑھ رہا تھا، اور یہ آیت اس کے کان میں پڑی جو ڈاکو ڈکیتی ڈالنے کے لیے چڑھا۔ اس نے پڑھا، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس یہ بات اس کے دل میں لگی، کان میں پڑی، اس کے دل میں اتر گئی۔ جو کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے، وہ بات اس کے کان میں پڑی اور ہدایت بن کے اتر گئی۔ رسی چھوڑتا ہوا نیچے آتا گیا اور زبان سے یہ کہتا گیا کہ آ گیا آ گیا آ گیا۔ زندگی بھر کی ڈکیتی چھوڑ دی، توبہ کر لی اور اپنے وقت کا ولی اللہ ہو کے موت آئی اسے۔ یوں قرآن ایک لفظ سنا اور زندگی بدل گئی۔ یہاں تو 4 گھنٹے بیٹھنا ہے تعلیم میں، اتنا سنو کہ زندگی کا رخ بدل جائے، حقیقی علم حاصل ہو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے، اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے۔ بھائیو دوستو جو اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس علم کو حاصل کرنا، خود اپنی ذات سے اہتمام کرو، باوضو ہو کر بیٹھو، با ادب ہو کر بیٹھو، دھیان توجہ کے ساتھ سنو۔ پرانے ہو گئے، پرانے ہو کے بھی صحابہ کی صفت کے ساتھ، صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچ کے بھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے۔ اپنے آپ کو محتاج بنا کے بٹھاؤ، یہ مت سمجھو کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سب سن رکھا ہے۔ تعلیم کا عمل صرف جاننے کا نہیں، تعلیم کا عمل تو ایمان کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے۔ ایمان کی محنت روزانہ ہے، ایمان کا بڑھانا روزانہ ہے۔ تعلیم کی محنت ایمان کے لیے ہے۔ جیسے پانی پیا جاتا ہے، روزانہ پانی پیا جاتا ہے، ہر گھنٹے پانی پیا جاتا ہے زندگی بھر، کس لیے کہ یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے۔ پرانے بھی ساتھی اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ تعلیم کے وقت پہ دوسرے تقاضے نہ بنائیں، کوئی تقاضا آ گیا کبھی پورا کر لیا، اسے معمول نہ بنائیں۔ سب کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دھیان سے سنو۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح سے اپنی ذات سے اہتمام کرنا، دوسروں کو بھی ترغیب دینا، رو کے اللہ پاک سے اس حقیقی علم کو اللہ پاک سے مانگنا۔ اے اللہ علم کی حقیقت عطا فرما۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ذکر کی۔ آدمی غفلت سے قیمتی نہیں بنتا، آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں وہ ذکر کرنے والے سے بنے گی، دھیان سے بنے گی۔ ذکر کی صفت، ذکر کرنا 2 چیزیں پیدا کرتا ہے، ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی، ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور ایک اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا اچھا موقع ہے، اتنا اچھا موقع ہے، نہ گھر ہے نہ کاروبار، 24 گھنٹے کی زندگی ایمان اعمال والی اور اسی کی مصروفیت کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لینے کی مشق نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دھیان توجہ کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، صبح شام، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، ان 3 تسبیحات کو دھیان لگا کر پڑھیں۔ سبحان اللہ، ساری جتنی بھی پاکی ہے سب اللہ کے لیے ہے، سب پاکی اللہ کے لیے ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھو تو دماغ میں اس کو سوچ لو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ پڑھتے بھی رہو، سوچتے بھی رہو، دھیان بھی لگاتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں امت کے اوپر، جتنی قربانیاں ہیں امت کے ساتھ، جتنا انہوں نے اپنا خون بہایا، جتنا اپنے پورے پریوار کو جو ہے وہ دین کے لیے ختم ہوا سارا پریوار، جتنی قربانیاں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان قربانیوں کو سوچ کر پھر درود پڑھا جائے۔ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، اے اللہ تو بھیج اپنے نبی پر رحمتیں، برکتیں، اللہ سے مانگا جائے۔ بھائیو دوستو بزرگو،
جو گناہ کیے ہیں ان کو سوچ لو. جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے، جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا دیں گے. جس گناہ کے لیے استغفار نہیں کیا، جس جرم کے لیے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، وہ لکھا ہوا باقی رہ جائے گا، قیامت کے دن سامنے آ جائے گا تو اس کی بھرپائی بہت مشکل ہے. آج استغفار کرنا آسان ہے، آج ایک آنسو نکالنا آسان ہے، آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. آج کا آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. کل کو اگر کشتیاں بھی بہا دیں گے، اگر خون کے آنسو روئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر لو اور اپنے اندر ندامت پیدا کر لو. مجھ سے برا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. اے اللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. اسے یاد کرو پھر اللہ سے معافی مانگو، اسے یاد کرو پھر اللہ سے معافی مانگو. گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتے رہو، گناہوں کو یاد کر کے اپنے اندر ندامت پیدا کرتے رہو اور پھر ندامت کے ساتھ استغفار کریں گے. تسبیحات کا اہتمام کریں گے صبح شام. لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر فرصت نہیں ملتی. اتنی باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی باتیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی. تسبیح کا ٹائم نہیں ملتا. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں، اپنی ذات سے اس کا اہتمام بھی کریں، دوسروں کو بھی ذکر کرنے کی ترغیب دیں. ایک آدمی ذکر کرنے لگا، ذکر کا اثر اس کے دل پر ہو گیا. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. اللہ کے نام کا اثر دل پر ہو گیا، اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نکل جائے گی. اگر اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا کی نکل جائے گی. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے تاکہ دنیا کی نکل جائے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے ہے بندے کو قیمتی بنائے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اکرام مسلم کی. بھائیو دوستو بزرگو، اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اور توہین مسلم وہ ہے جس سے پوری امت میں توڑ پیدا ہوگا اور اکرام مسلم سے جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور توہین مسلم ساری امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے. جڑنا ہو تو اکرام مسلم سیکھو. اکرام مسلم کیا ہے؟ ایک مسلمان کے مقام کو پہچاننا. ایک مسلمان کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے مقام کی پہچان اس کے عمل سے نہیں ہوگی. مسلمان کے مقام کی پہچان اس کے عمل سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کے اعتبار سے ہر مسلمان میں کمی ہے. عمل کے اعتبار سے ہر مسلمان میں کمی ہے. عمل کے اعتبار سے ہم سب کھوٹے ہیں. حدیث کا فیصلہ ہے کہ تم سارے کے سارے خطا کار، کہ تم سب کے سب خطا کار. یہ حدیث کا فیصلہ ہے. عمل دیکھو گے تو ہم سب میں کمی ہے. کمی دیکھ کر کے اکرام نہیں کریں گے. ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ان میں کمی دیکھ کر کمی مت دیکھو. کوئی مسلمان کمی سے پاک نہیں ہے. بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے. ہم ایسا آدمی تلاش کرتے ہیں دنیا کے اندر جس میں کمی نہ ہو. کمی سب میں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں کمی نہ ہو. ہر ایک کے اندر اچھائی بھی ہے، ہر ایک کے اندر کمی بھی ہے. ہر ایک کا چہرہ اللہ پاک نے حسین بنایا ہے. چہرہ ہر ایک کو اپنا اچھا لگتا ہے، لیکن جتنے انسان ہیں سب کی پیٹھ میں پخانہ بھرا ہوا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گندگی سے پاک ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبی نہ ہو. سب خوبی ہیں. اس لیے اکرام مسلم مسلمان کے عمل سے نہیں ہوگا. اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا عمل نہیں ہے. اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا ایمان ہے. کیا ہے؟ سو گئے نا؟
پھر میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اکرام مسلم کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اب ایمان والا اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، یوں کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایمان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تجھے کیا پتہ زنا کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچ لو کیا کرتے؟ آپ نے کہا تجھے کیا پتہ زنا کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے کہا ایسی ہاتھ لگا دیا ہوگا۔ وہ تیسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے کہا ایسی بوسہ دے دیا ہوگا۔ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، آپ اسے رد کرتے ہیں۔ ایمان والے کی کمی، وہ اقرار کرتا ہے، آپ انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آگے کہا امیر مومنین اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا اسے سارے اونٹوں کی شکل ایک سی ہوتی ہے، سارے اونٹ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، اس نے تمہارا اونٹ چرایا نہیں ہے، غلطی سے تمہارا اونٹ اپنا سمجھ کے کھول لیا ہے، چرایا نہیں ہے۔ مسلمان سے کوئی کمی ہو جائے تو اس کی تعویل کرو، اس کی تحقیق مت کرو، اس کی تعویل کرو۔ بھائیو دوستو بزرگو، ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ ان پڑھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے یوں ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن مسلمان کی کمی دیکھ کر اس کی غیبت کرتے ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے ہم مسلمان کی طرف اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمان کا اکرام کرنا سیکھو۔ مسلمان کا اکرام کیا ہے کہ مسلمان کی کمی کو مت دیکھو۔ شیطان نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمانی دنیا میں رہتا تھا، لیکن آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بن گیا۔ آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بنا۔ جب تک کمی نہیں دیکھی تھی، جب تک فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب آدم میں کمی دیکھی تو کمی دیکھ کر لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا۔ جو لوگ دوسروں کی کمی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے عمل سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں۔ جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں کہ تم ان کی عیب جوئی کرو۔ کمی مت دیکھو۔ مسلمان کی کمی دیکھو گے تو ہم نیچے گر جائیں گے۔ اس کی کمی دیکھ کر کے نظر پھیر لو، اس کی کمی دیکھ کر نظر پھیر لو۔ جماعت میں سب ساتھی گئے ہوئے تھے، ایک ساتھی جماعت میں سویا لنگی پہن کے، لنگی پہن رکھی تھی۔ رات میں آدمی سونے کے بعد مرنے کی طرح ہوتا ہے، جب گہری نیند میں سو گیا تو اس کی لنگی اوپر ہو گئی اور شطر کھل گیا۔ یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ جماعت میں ایک ساتھی جاگ رہا تھا، وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نہ کمی دیکھو اور ارادے کے بغیر کمی نظر آ جائے تو اس میں بھی ہوشیار رہو۔ شطر کھل گیا، یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نگاہ پڑ گئی، شطر کھلا ہوا ہے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ایک ایک ساتھی کو اٹھا کر کے الگ الگ دکھائے، اور ایک طریقہ یہ ہے پوری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائے۔ کون سا بہتر ہے جی؟ دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو پھر صحیح کیا ہے بتا دو، صحیح کیا ہے؟ ڈھک دیں، ڈھکنے کا نام ہی دین ہے، ڈھکنا ہی دین ہے۔ کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دو، یہ دین ہے۔ جس مسلمان کی کمی نظر آ گئی دوسروں کو جا کے بتاؤ گے یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ ہم یہ بے دینی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، چلہ بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں،
تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ گناہ روزانہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی کمی نظر آ گئی، دوسروں کو جب تک بتا نہیں دیتے، جب تک روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ دونوں کام بہتر نہیں ہیں، نہ ایک ایک کر کے بتانا بہتر ہے، نہ سب کو جوڑ کے بتانا بہتر ہے۔ یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں کام بہتر نہیں ہیں، تو پھر ایک مسلمان کی کمی نظر آ جائے، دوسروں کو اکیلے جا کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے، اور سب کو اکٹھا کر کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے۔ دونوں بے دینی ہے۔ اس بے دینی سے بچیں گے تو امت جڑے گی، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی، سب بکھر جائیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے اور سب تمہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ آپس میں محبت پیدا ہوگی جب ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں گے۔ مسلمان کا اکرام اس کے ایمان سے ہوگا۔ ایمان مسلمان کے پاس وہ سرمایہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایک مسلمان ایمان بچا کر لے جائے گا، اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو دن میں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو رات میں توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ ان کی زندگی کا ایک رخ ہمارے سامنے ہے، دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جو گناہ کر کے دیکھا تھا، جو گناہ کرتے ہم نے دیکھا تھا، لوگوں میں جا کے اس کے بیان کرتے ہیں۔ رات میں اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ اس کا گناہ دھل چکا، ہم گناہگار بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اکرام مسلم کی مشق کرو، اس طرح کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو چھوٹے ہیں ان کی بھی خدمت کرو، جو بڑے ہیں ان کی بھی خدمت کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء اکرام کا ادب اور ان کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وائلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات فرمائی، بڑوں کا ادب بڑوں کی خدمت ہے، چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، ایک گھر میں آپ کے والد ہیں، انہوں نے کہا پانی پلا دو، آپ نے گلاس میں لے کے پانی پلا دیا، یہ عمل خدمت کا ہے، لیکن بڑے کے ساتھ کیا ہے تو ادب میں ہے۔ برابر والے کمرے میں آپ کا گود کا بچہ ہے، اس نے کہا ابو پانی پلا دو، آپ نے اسے بھی پانی گھڑے سے لے کر گود میں بٹھا کر پیار سے اسے پانی پلایا، آپ نے یہ پانی پلایا، یہ بھی عمل خدمت کا ہے، لیکن چھوٹے کے ساتھ کیا ہے تو شفقت میں ہے۔ شفقت میں چھوٹے کی بھی آپ نے خدمت کی، بڑے کی بھی خدمت کی۔ جو آدمی خدمت کرے گا اس سے سب جڑ جائے گا، وہ سب کو جوڑ لے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کیسے کرو؟ ایک ایک مسلمان کا مقام پہچانو، اس کا ادب کرو اور اس کی خدمت کرو۔ بڑوں کی بھی خدمت کرو اور چھوٹوں کی بھی خدمت کرو۔ کریں گے کریں گے ہاں، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ پاک سے اس کی حقیقت کو بھی مانگو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرو، صحیح نیت کی، اخلاص نیت۔ ساری چیزیں، ساری صفات، سارے اعمال کا دار و مدار اس صفت پر ہے۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل میں اس کام کی وجہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں اس کی وجہ میں اللہ کی ذات ہے تو یہ آدمی مخلص ہے، اگر اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو یہ آدمی مخلص نہیں ہے۔ اخلاص کا فتویٰ کس سے لوگے؟ اخلاص کا فتویٰ کس سے لوگے؟ بولو، اخلاص کا فتویٰ کہاں سے ملے گا؟ اخلاص کا فتویٰ کہاں سے ملے گا؟ اخلاص کے لیے ہر ایک کا دل خود مفتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اخلاص کے لیے ہر ایک کا دل خود مفتی ہے، اپنے دل سے فتویٰ لو، یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر اللہ کی ذات ہے تو مخلص ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے تو کتنا ہی ڈھنڈورا پیٹ لو اپنے اخلاص کا، وہ مخلص نہیں ہے۔ دل کی نیت کو صحیح کرنا ہوگا، تھوڑا عمل بھی صحیح نیت سے ہوگا، جنت میں لے جائے گا۔ بڑے بڑے عمل اگر نیت صحیح سے نہیں ہوں گے تو یہ بڑے بڑے عمل بھی جہنم میں گرا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس صفت کو پیدا کرنا ہے۔ عمل سے پہلے بھی دیکھ لو کس کے لیے کرنا ہے، عمل کے بعد بھی دیکھ لو کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر نیت میں وہ خرابی ہے اسے دور کر لو،
آدمی اس طرح اپنے دل کی طرف دھیان دے گا، نیت کی طرف دھیان دے گا، تو ایک نہ ایک دن وہ مخلص بن کر مخلصین میں شامل ہو جائے گا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان صفات کے ذریعے سے انسان کی قیمت آتی ہے۔ ایمان، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، یہ وہ صفات ہیں جو صرف ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کچھ خیر کے کام ایسے ہیں جو سب میں مشترک ہیں، ایمان والے بھی کریں گے، بے ایمان بھی کریں گے، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن صفات وہ ہیں جس سے اللہ کہیں اس کی قیمت آئے گی، مرنے کے بعد جس کا اجر دیا جائے گا، مرنے کے بعد جس کی وجہ سے اس کے درجے بڑھیں گے، دنیا میں بھی اسے فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملے گا۔ بہت سے خیر کے کام ایسے ہیں جو غیر بھی کرتے ہیں، اس کا اجر دنیا میں دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے دربار میں انسان کو قیمتی بنائیں۔ ان صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے، گھر کاروبار ایسے نہیں چھوڑ رہے، گھر کاروبار سے بڑی چیزیں ہیں، یہ ایمان بڑی چیز ہے، نماز بڑی چیز ہے، قرآن حدیث بڑی چیز ہے۔ ہمارے گھر کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں، اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اس لیے نکل کے جا رہے ہیں۔ لیکن جا کر اس اعتبار سے محنت کرنی ہے کہ یہ صفات اپنے اندر میں پیدا ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جماعت بنا کر نکلو، امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، امیر جسے بھی بنا دیا جائے پوری جماعت کے ذمے ہے کہ اس کی بات مان کر چلے۔ امیر کا امیر بننا کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، پھر بھی بات مان کے چلو۔ امیر کی بات مان کے چلو گے، پوری جماعت میں محبت پیدا ہوگی، جوڑ پیدا ہوگا۔ امیر کی بات نہیں مانو گے، اپنی اپنی منواؤ گے، تو پوری جماعت میں سر پھوٹیں گے، جھگڑا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ یہ عمل ایسا ہے کہ امیر کی تابعداری کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، امیر کی فرما برداری کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، کریں گے انشاءاللہ، امیر کی مان کے چلیں گے۔ ہاں بھائیو، دوستو، بزرگوں، پورا چلہ پورے 4 مہینے اپنی طبیعت کو دبا کے چلنا ہے۔ طبیعت میں یہ کام اچھا لگتا ہے، لیکن طبیعت میں یہ کام اچھا لگ رہا ہے، امیر کا فیصلہ نہیں ہے، تو امیر کی بات مان لو، طبیعت کی بات کو چھوڑ دو۔ اگر طبیعت کو نہ دبایا اور امیر کی بات کا انکار کر دیا، بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس لیے حدیث میں آتا ہے، جس نے امیر کی مانی اس نے رسول کی مانی، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ زمین پر طبیعت کو دبا کر، اپنی رائے کے خلاف چل کر، جو امیر کا فیصلہ ہے اس کے مطابق کر کے زمین پر اس کی مشق کر لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں اللہ پاک داخل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہر حال میں امیر کی مان کے چلو۔ امیر کا کام بھی یہ ہے کہ ساتھیوں کی خیر خواہی کرے، ساتھیوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ساتھیوں کو کام سکھاؤ، ساتھیوں کو کام سکھاؤ۔ امیر کی ذمہ داری ہے ساتھیوں کو کام سکھا کر لائے، یوں نہ کہے اگلی بار بھی میرے ساتھ جانا ہے، میرا ٹیلی فون نمبر لکھ لو، میں تمہارا امیر ہوں، تم میرے مامور ہو۔ جو لوگوں کو کام نہیں سکھائیں گے وہ اپنے سے جوڑیں گے، جو کام سکھائیں گے وہ کام سے جوڑیں گے، جو کام سکھائیں گے وہ کام سے جوڑیں گے۔ اپنی ذات کو بنیاد مت بناؤ، ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کام کو بنیاد بناؤ، اپنی ذات کو بنیاد مت بناؤ، مجھے مانو، مجھے جانو، مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، اسے بنیاد مت بناؤ، کام کو بنیاد بناؤ، کام کو جانو، کام کو سمجھو، کام کو دیکھو۔ کام سے جڑو گے تو کام کرتے رہو گے، مجھ سے جڑو گے تو مجھ میں بہت کمی ہے، میری کمی کی وجہ سے تھوڑے دن بعد میری کمی دیکھ کے بیٹھ جاؤ۔ مجھ سے مت جڑو، کام سے جڑو، ساتھیوں کو کام سکھاؤ۔ امیر کی ذمہ داری ہے کام سکھانا، ساتھیوں کی ذمہ داری ہے امیر کی تابعداری کے ساتھ چلنا۔ مسافہ ہو گیا پوری جماعت کا، بیٹھ کر کے پوری جماعت آپس میں تعارف کر لے، امیر صاحب کون ہیں، مامور کون ہیں، ساتھی کتنے ہیں، ساتھی ایک دوسرے کو پہچان لیں، مشورہ کر لو جماعت روانہ کب ہوگی،
جماعت کا رخ کیا ہے سب کو بتاؤ، سفر کب شروع کرنا ہے سب کو بتاؤ، پوری جماعت سفر کے لیے تیار اپنے وقت پر ہو جائے اگر سب کے علم میں آ جائے گا، اس لیے مشورہ سب کے سامنے کر لو، بقدر ضرورت پیسے جمع کرو، سب لوگ اپنے پیسے نکال کر کے ایک جگہ اکٹھے نہ کریں، ساری جماعت کے پیسے ایک جگہ پوٹلی میں باندھ لیے، یہ مناسب نہیں ہے، ہر آدمی اپنے سامان کی اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، بقدر ضرورت سفر کرنا ہے اس کے لیے پیسے جمع کر لو، پیسے جمع کر لیے وہ پیسے ختم ہو جائیں پھر دوبارہ جمع کر لو، اس طرح ترتیب رکھو تاکہ سب اپنے سامان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں اور بقدر ضرورت خرچ کے حساب سے اپنے پیسے جمع کرتے رہو۔ سفر شروع کیا، سفر ریل گاڑی کا ہو، سفر بس میں ہو، سفر پیدل کا ہو، سفر عمل کے ساتھ ہوگا، سفر عمل کے بغیر نہیں ہوگا، سفر عمل کے ساتھ ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے سفر میں چلو تو نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، سفر میں چلو تو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو، سفر میں چلو تو ذکر کرتے ہوئے چلو۔ حضرت فرماتے تھے نگاہیں نیچی کر کے چلو گے تو دنیا کا حشر دکھائی دے گا، نگاہ اونچی کرو گے تو دنیا دکھائی دے گی، دنیا کو دیکھنے کی مشق مت کرو، دنیا کا حشر دیکھو۔ زمین میں دیکھو گے اینٹ روڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ اینٹ روڑے بڑی بڑی بلڈنگوں کا حشر ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ایک دن اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور ملبے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نیچے دیکھو گے تو پھٹے پرانے کپڑے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب یہ وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں سے تم زینت اختیار کرتے تھے، جن کپڑوں سے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے تھے، ان کپڑوں کا حشر یہ ہے کہ یہ کپڑے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیچے دیکھو گے تو پخانے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب یہ پخانے تمہیں نظر پڑیں گے، یہ ان اچھے اچھے خانوں کا حشر ہے جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دکھانا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا کرتے تھے۔ یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ اچھے اچھے کھانے، یہ اچھی اچھی بلڈنگیں، ان چیزوں سے تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑھا کر دکھانا چاہتے تھے، ان کا حشر یہ ہے کہ یہ پخانوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اچھے اچھے کھانے، یہ کپڑے اچھے اچھے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ تمہاری اونچی اونچی عمارتیں ملبے میں ایک دن اور یہ اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کا انجام ہونا ہے، یہ حشر ہے دنیا۔ حضرت فرماتے تھے نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، بازار ہے چوتھا کلمہ پڑھو، گلی محلے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، اور چلتے ہوئے تعلیم کرتے ہوئے چلو۔ کتاب پڑھنے ہی کا نام تعلیم نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کو بھی تعلیم کہتے ہیں۔ دو دو کی جوڑی بنا لو، بھائی میرا کلمہ سن لو اپنا سنا دو، میری نماز سن لو اپنی سنا دو، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو۔ اس طرح سفر کرو۔ ریل گاڑی کا سفر ہوگا تو نمازیں بھی ادا کرو، لمبا سفر ہے، وضو کرو ریل گاڑی کے اندر کے حصے میں، باہر کے حصے میں وضو مت کرو، کیچڑ ہوگی، دوسرے مسافروں کو تکلیف ہوگی۔ ہم مسافروں کے دوسرے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا نہیں چاہتے۔ اندر کے حصے میں وضو کرو، کم سے کم پانی استعمال کرو، بقدر ضرورت پانی لو، اس پانی پر سارے مسافروں کا حق ہے، جتنا دل میں آ رہا ہے اتنا مت بہاؤ، بقدر ضرورت پانی استعمال کرو۔ نماز پڑھ لو، ایسی جگہ نماز پڑھو کہ راستہ نہ رکے، راستے میں مجبوری ہے پڑھنی پڑے تو اتنی جلدی پڑھو کہ یہ نہیں کہ راستے میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سواری کے اوپر جب سوار ہوتے ہیں تو مختصر نماز پڑھو، سفر میں سواری سے اتر کے چاہے جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لو، لیکن جب آپ سفر میں سواری پر سوار ہو تو مختصر پڑھو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے کے راستے بند نہ ہوں، اس طرح نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسروں کا اکرام کرو۔ اتنا موٹا آدمی اسٹیشن پہ چڑھا، اس سے زیادہ بھاری اس کے بیگ تھے، جماعت کے ساتھیوں کو نظر آ گیا، وہ کھڑکی پر چلے گئے، انہیں لگا کہ یہ آدمی مشقت کے ساتھ اپنی سیٹ تک پہنچے گا، اس کے بیگ اٹھوا دیے، اسے سیٹ تک پہنچا دیا، اس کا سامان رکھوا دیا۔ اتنا بھی اکرام کر لو گے تو اس سے بھی اس کے دل میں اسلام اور مسلمان کی جگہ بنے، دونوں کی محبت پیدا ہو۔ خدمت کدورت کو ختم کرتی ہے، خدمت نفرت کو ختم کر دیتی ہے، اور خدمت جو ہے وہ نفرت کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اکرام کرتے ہوئے چلو دوسروں کا۔ بھائیو دوستو بزرگو،
اسی طرح سے جب اتر گئے پوری جماعت اتر کے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لو، سامان بھی دیکھ لو، سب آ گیا، اب اس بستی کی طرف چلو جس بستی میں آپ کی جماعت کا رخ ہے۔ کوشش کرو جب بستی دور سے نظر آ جائے تو وہیں رک کر کے دعا مانگ لو، بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگو۔ بستی نظر آ گئی، ساری جماعت رک جائے، ہاتھ پھیلا کر پوری جماعت، یہ بڑا اس وقت موقع ہے اللہ سے مانگنے کا۔ جماعت کیا مانگے؟ سب سے پہلے جماعت اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی، اپنے سے کچھ نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار کرے، اپنی کمزوری کا اقرار کرے، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی، اپنے سے کچھ نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے۔ کام کرتے کرتے کام کرنے والے یوں سمجھنے لگتے ہیں اب کام ہم کر رہے ہیں، اب کام ہم سے چلتا ہے، ہم پرانے ہیں، ہم جہاں جائیں وہاں کے علاقوں کو کھڑا کر دیں، وہاں کے کام کو کھڑا کر دیں۔ کام کرتے کرتے کام کرنے والے کے دل میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بستی میں داخل ہو تو ان ساری چیزوں کا انکار کرو، اے اللہ ہم سے نہیں ہوگا، کرنے والی ذات تیری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہیں آتا۔ گڑ گڑا کر خوشامد کر کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی جائے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزوری رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں کمزور سے، لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیا، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں سے ہاتھیوں کو مروا دیا، 2 چھوٹے بچوں سے ابو جہل کو مروا دیا۔ کمزور سے کام لیا، طاقتور کو ختم کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں، اللہ کا ارادہ جس سے کام لینے کا ہو گیا اس سے کام لے لیں، اس سے کام لے لیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں آتا، اللہ کا ارادہ ہو گیا کام لینے کا۔ کمزور سے کمزور جماعت جو اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ لے گی، اللہ پاک اس کمزور جماعت سے بھی بڑی خیر کا کام لے لے گا۔ اس لیے اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ سے مدد مانگو۔ بستی میں داخل ہو گئے، مسجد آ گئی، سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو، دوران سفر سنتوں کا مذاکرہ کر لو۔ مسجد میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت فرماتے تھے ہمارے اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ ایک سنت تو وہ جو معمول میں ہے، وہ تو ہے اتباع سنت، اور ایک سنت وہ جو معمول سے ختم ہو گئی، ان کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، جن کا معمول نہیں۔ نظام الدین کے اندر ایک میواتی پانی پینے چلا، اس نے گھڑے میں سے پانی نکالا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا شروع کیا۔ اس کا ساتھی دوسرا میواتی دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اس نے وہیں سے چلانا شروع کیا اور وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگا اور چلاتے ہوئے اس نے یوں کہا اپنے ساتھی سے، او فلاں اپنے ہاتھ سے پانی پی، اپنے ہاتھ سے پانی پی، اپنے ہاتھ سے پانی پی۔ میوات میں سیدھے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھی کو یہ کہتے ہوئے دوڑا کہ او فلاں سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی پی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کے وہ اس منظر کو خوشی کے مارے جھوم گئے اور کھڑے ہو گئے اور یوں کہنے لگے، اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا۔ ایک امتی کو دوسرے امتی کو دیکھ کر، خلاف سنت عمل دیکھ کر ایک امتی کے دل میں دوسرے امتی کو روکنے کی فکر پیدا ہو گئی، یہی میرا کام ہے۔ اس لیے کوشش کرو سنتوں کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو، سنتوں سے یہ کام ترقی کرے گا، سنتوں سے کام ترقی کرے گا۔ سیدھے پیر سے داخل ہو جاؤ، دعا پڑھ کے داخل ہو جاؤ، مسجد میں سامان رکھ دو، کھانا پکانے کا سامان باہر کے حصے میں رکھو، یا کچن ہے تو کچن میں رکھو۔ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لو، جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اسے کر لو، نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ مشورے کے لیے بستی والوں کو بھی بلا لو، مشورے کے لیے بستی والے آ جائیں تب بھی، نہ آئیں تب بھی، ہر حال میں مشورہ کرنا ہے۔ 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نقد جماعت نکالنی ہے۔ پہلا تقاضا ہے نقد جماعت، دوسرا تقاضا ہے مسجد وار جماعت، تیسرا تقاضا ہے اپنی جماعت۔ نقد جماعت جس طرح ہم نکل کے آئے ہیں اس طرح اس بستی کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اس کا مشورہ کرو۔ دوسرا ہے مسجد وار جماعت،
ہم یہاں سے 2-4 دن ٹھہریں گے اس مسجد کے اندر، اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ مسجد جس طرح 24 گھنٹے ہم نے اس مسجد کو آباد رکھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہ مسجد اسی طرح آباد رہے۔ جیسے فجر سے لے کے ظہر تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، ظہر سے عصر تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، عصر سے مغرب تک ہم عمل کرتے رہے، اور مغرب سے عشاء تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، اسی طرح ہمارے جانے کے بعد بھی محلے کے لوگ اس مسجد کو اسی طرح عمل سے آباد رکھیں اور اپنا وقت دے کر کے مسجد میں اعمال کریں۔ اس کی محنت کر کے ہمیں مسجد کی جماعت بنانی ہے، اگر بنی ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، نہیں ہے تو نئے سرے سے بنانی ہے۔ لیکن اس کا مسجد وار جماعت کا سب سے پہلا کام یہ ہے 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرے، جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مسجد کی جماعت بنانی۔ تیسرا کام ہے اپنی جماعت صبح سے لے کے شام تک کے جو معمولات ہیں انہیں بھی طے کر لو۔ تعلیم کون کرے، خدمت کون کرے، اعلان کون کرے، بیان کون کرے، ہر وقت کے لیے عمل، ہر عمل کے لیے وقت کی ترتیب بنا لو گے تو وقت کی حفاظت اور عمل کی پابندی یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں عمل کی پابندی نہیں ہے اور وقت کی حفاظت نہیں ہے، یہ آدمی آزاد ہے، اور آزاد آدمی برباد ہے۔ یہ آزادی بربادی لاتی ہے۔ مومن آزاد نہیں ہے، مومن پابند ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پابندی کے ساتھ عمل میں رہنے کی جو ہے وہ مشق کرو۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، تیسری یہ 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرو۔ مشورے کے بعد ایک جماعت ملاقاتوں کے لیے بھیج دو، چاہے کوئی نہ ملے، خصوصی ملاقات۔ ایک جماعت خدمت کے لیے بھیج دو، چاہے بھوک نہ ہو، باقی ساتھی تعلیم میں لگ جائیں، چاہے تھکے ہوئے کیوں نہ ہو۔ دعوت کا عمل شروع کر دو، تعلیم کا عمل شروع کر دو، خدمت کا عمل شروع کر دو۔ اس کام سے، اس عمل کے ذریعے سے پورا ماحول بن جائے گا، پورا ماحول بن جائے گا کام کا۔ ظہر کی نماز، آپ کی جو تعلیم صبح کی ہوگی، اس صبح کی تعلیم میں پہلا ہے قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگانا۔ دوسرا عمل صبح کی تعلیم میں کتاب پڑھنا، منتخب احادیث صبح پڑھی جائے گی، منتخب احادیث صبح پڑھی جائے گی۔ 6 صفات کا مذاکرہ بھی صبح ہوگا۔ 3 کام صبح کی تعلیم میں ہوں گے: قرآن کا سیکھنا سکھانا، منتخب سے کتاب پڑھنا، اور تیسرا ہے 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ 3 کام صبح کی تعلیم میں ہوں گے۔ دوپہر کے بعد کی تعلیم ہوگی، ظہر کے بعد، اس میں کتاب پڑھی جائے گی فضائل اعمال۔ جتنے اس میں باب ہیں، ہر باب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ فضائل صدقات ساتھ میں رہے گی، ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ جب ساری کتابیں ہو جائیں تو یہ دوپہر کے بعد کی تعلیم میں اس کو پورا کرنا ہے۔ صبح کی تعلیم اور شام کی تعلیم ملا کے کرنی اس طرح۔ ظہر کی نماز میں بستی کے دیندار لوگ آئیں گے، ان کے سامنے آپ تعارفی بات کرو گے۔ مجمع جوڑنے کے لیے سب ساتھی فکر مند ہوں۔ اعلان ہو گیا، سارے مجمع میں پھیل کر کے نماز پڑھو۔ بستی والوں سے، مقامی لوگوں سے نماز اپنی پہلے پوری کرو، ان کی نماز سے پہلے اپنی نماز پوری کرو، تاکہ نماز کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں مجمع کے ساتھ جوڑ سکو۔ اس لیے ان کو قریب کر لو، مجمع جوڑ دو۔ تعارفی بات ہوگی، ہم کون ہیں یہ سمجھاؤ، ہم کیوں آئے ہیں یہ بتاؤ، اور ہم کیا چاہتے ہیں اس کی تشکیل کرو۔ جب تک ہماری جماعت آپ کی مسجد میں رہے گی، جب تک پورا وقت فارغ کرنے کے لیے کون تیار ہیں، اس کی تشکیل کرو۔ جو پورا وقت دیں انہیں آگے بٹھا لو، جو پورا وقت نہیں دے سکے صبح شام میں ملا کے ان کی تشکیل کرو۔ جو بھی وقت دے دیں وہ نام بھی لکھ لو۔ آخری درجے میں جو ساتھی بچ گئے، کسی درجے میں نام نہیں دیا، ان کی خوشامد کر لو، صرف اس بات کے لیے ان سے پوچھ لو عمومی گشت کب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عمومی گشت ہمارا عصر مغرب میں ہوگا یا مغرب عشاء میں ہوگا، تو ان لوگوں کو پابند کرو جن کا نام نہیں آیا کہ بھئی فلاں وقت میں ہم انشاءاللہ گشت کریں گے، آپ اس گشت میں آنے کی نیت کر لو۔ یہ ہو جائے گی 100% تشکیل۔ نام آ گیا، تشکیل ہو گئی۔ اس طرح بھائی دوستو بزرگوں، ہم ظہر کی نماز میں پھر ان سے بستی کے حالات بھی سمجھ لیں۔ کتنے گھر ہیں یہ بھی پوچھ لو، کتنے بالغ مرد ہیں یہ بھی پوچھ لو، کتنے نماز میں آتے ہیں یہ بھی پوچھ لو۔ جو گھروں پہ رہ کے نماز میں نہیں آتے ان کے پاس ہم جائیں گے، ایک ایک کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لائیں گے۔ کتنے 4 مہینے والے ہیں یہ بھی پوچھ لو، کتنے چلے والے ہیں یہ بھی پوچھ لو، کتنے مشورے بیٹھتے ہیں یہ بھی پوچھ لو۔ 4 مہینے والے 20، چلے والے 50، 70 میں سے 15 آدمی مشورے بیٹھتے ہیں۔
ہماری جماعت آپ کی مسجد میں جب تک ہے جب تک ہم ایک ایک وقت لگانے والے کے پاس جا کر اسے خوشامد کر کے مسجد میں لائیں گے اور اسے عمل میں جوڑیں گے اور اس کا سالانہ وقت بھی وصول کریں گے. یہ ساری محنتوں کی ترتیب ظہر میں مقامی ساتھیوں کے ساتھ بنا لو. ظہر بعد تعلیم ہوگی، عصر کی نماز میں گشت ہوگا، پوری جماعت گشت کرے گی. عصر کی نماز سے پہلے تھوڑا وقت اگر مل جائے گا تو اس میں انفرادی طور پر سیکھنے سکھانے کا وقت دے دیا جائے. صبح آپ نے قرآن کا سیکھنا سکھانا کیا تھا، شام میں نماز میں قرآن کے علاوہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں پہلے انہیں سکھاؤ تاکہ ہر ساتھی کی نماز مکمل ہو جائے. اس طرح عصر کی نماز جب ہو گئی تو گشت کریں، ساری جماعت مل کے عمومی گشت کرے گی. اور مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا، صحابہ کی قربانیوں کے واقعات سنا کر ہم تشکیل کریں گے اور اس میں نقد جماعت بنانے کی محنت کریں گے. تشکیل نقد کرو، ادھار اس کو دینا ہے جو مانگے، ورنہ اپنی طرف سے تشکیل نقد کرو. جو آج تیار نہ ہو اسے کل کی تاریخ بتائیں گے، جو آج تیار ہو جائے گا اسے آج تیار کریں گے. عشاء کی نماز کے بعد موقع ہے تو ملاقاتیں کرنی چاہیے. صبح فجر کے بعد جو ملاقاتیں ہوں گی یا عشاء کے بعد یا اس کے علاوہ بھی کسی ٹائم میں ملاقاتیں ہوں گی، یہ ملاقاتیں دعوت اور تعلیم اور استقبال کا عمل مسجد میں ہو رہا ہوگا اور باہر 2-2 3-3 آدمیوں کی جوڑی بنا کر ہم مقامی لوگوں کے ساتھ سارے چاروں طرف ماحول میں بھیج دیں گے اور خوشامد کر کے ان کا کام ہوگا ایک ایک ایمان والے کو مسجد میں لا کے عمل میں جوڑنا اور پھر اس سے ساری باتیں کرنا. اس طرح مسجد کے ماحول میں محنت ہوگی مسجد کی آبادی کے ساتھ. رات کے حصے میں کوشش کرو ساری جماعت تہجد کا اہتمام کرے. کام نہیں ہے تو جلدی سو جاؤ، کام ہے تو دعوت تعلیم ذکر عبادت کا کوئی عمل ہے تو اسے کر کے سو، نہیں تو جلدی سو جاؤ. دیر تک باتیں مت کرو، رات کو تہجد میں اٹھنے کی نیت کرو. جو نہ اٹھ سکتا ہو اپنے ساتھی کو کہہ کر سوئے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد نہ پڑھنا یہ بڑا نقصان ہے. اس لیے تہجد کا اہتمام کرو. سائرات میں اٹھتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. کوئی آخری حصے میں اٹھے، کوئی درمیان میں اٹھے، کوئی اول حصے میں اٹھے. اس طرح تہجد کا اہتمام کر کے پوری جماعت اللہ سے خوب مانگے. دن کی محنت میں نور رات کے مانگنے سے آئے گا اور دن کی محنت کا مجاہدہ رات کے عمل کے لیے کھڑا کرے گا. اس کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام کریں. کوشش یہ کریں کسی جماعت کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ موبائل فون اپنے ساتھ لے کے جائیں، نہ کسی جماعت کے لیے نہ کسی ساتھی کے لیے. کوشش کرو جب بیٹھو تو سب کے موبائل ان کے گھر بھجواؤ یا جمع کر کے ایک طرف رکھ دو. اس کے ساتھ وقت لگانے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اب شر زیادہ ہو رہا ہے. خروج گھر کاروبار کے بغیر ہوتا ہے، سارا گھر کاروبار موبائل میں بند ہے. دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے سارا کاروبار ہو جائے گا. گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے گھر والے موبائل میں قید ہیں. جب چاہے بٹن دباؤ جس کو دیکھ لو. اس سے چلہ نہیں لگتا، اس سے 4 مہینے نہیں لگتے. اس لیے اس کا اہتمام کرو. دوا تو کھا رہے ہو، پرہیز نہیں کرو گے تو دوا کا اثر ختم ہو جائے گا. پرہیز یہ ہے کہ لایانی سے بچو. سب سے بڑی لایانی موبائل ہے، سب سے بڑی لایانی موبائل ہے، اس سے بچو. اور دوا یہ ہے کہ اعمال میں لگو، اعمال کا اثر ختم کر دے گا یہ موبائل. اس لیے درخواست ہے سب سے کہ آپ اس کے بغیر جماعت میں جاؤ تاکہ آپ کے رات دن صحیح گزریں. دعا کر کے جاتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں میرا ساتھی بن جا. والخلیفۃ فی الاہل، اور میرے اہل و عیال کا خلیفہ بن جا. اللہ کے بھروسے پر یہ کام کر کے جا رہے ہیں، لیکن موبائل ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ کبھی توکل پیدا نہیں ہونے دے گا. جب تک گھر والوں کو دیکھ نہیں لیتے چین نہیں پڑتا، اپنے آپ کو دکھا نہیں دیتے تو چین نہیں پڑتا. تو دعا کس لیے مانگی تھی؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہ کو خلیفہ بنایا تھا اہل و عیال کا، لیکن اطمینان نہیں اللہ کی ذات پر جب تک خود خبر نہ سن لیں. اس لیے درخواست ہے پرہیز کے طور پر اس سب سے بڑی لایانی کو گھر چھوڑ کے جانا ہے، اور دوا کے طور پر سارے اعمال میں اپنے آپ کو 100% لگا کے چلنا ہے. انشاءاللہ کرو گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات سن لے. جو مجمع الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات کا اصل سرمایہ جس کے اوپر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے، وہ اصل سرمایہ وہ ہے کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ جب تک وہ طاقتور سرمایہ باقی ہے اس وقت تک دنیا کی ہر چیز باقی ہے، آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے، چاند سورج ستارے باقی ہے، لوح و قلم باقی ہے، حتیٰ کہ اللہ کا عرش اعظم باقی ہے۔ جب تک وہ سرمایہ اس کائنات کے اندر باقی ہے، اور وہ سرمایہ دوستوں اور بزرگوں وہ اللہ کا پاک نام ہے۔ جب تک یہ اللہ کا پاک نام باقی ہے دنیا کے اندر ساری چیزیں باقی ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، دریا جنگل پہاڑ، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، چاند سورج ستارے، جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ اللہ کا نام باقی ہے۔ اللہ کا نام نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم کر دیا جائے گا۔ اصل وجود اللہ کا نام ہے جس کے اوپر یہ کائنات باقی ہے۔ ہمیں 60-70 سال کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اسی سرمایہ کو بنانے کے لیے دی ہے۔ دوستوں، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا، پیشانی سے لگایا اور منہ سے چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا کہ ہذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اور یہ کہتے کہتے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ ایسی ہیبت طاری ہوتی اللہ کے پاک نام کی۔ تو یہ اصل سرمایہ جو پوری دنیا کا اصل سرمایہ ہے، جب تک یہ باقی ہے اس وقت تک یہ ساری کائنات باقی ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کائنات نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس سرمایہ کی وجہ سے یہ پوری کائنات باقی ہے، اور اس پوری کائنات کے بارے میں بار بار پوچھا گیا ہے کون ہے اس کائنات کے اندر، اب کون باقی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، آپ کا مبارک نام باقی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا، فرشتے باقی ہیں، پھر پوچھا جائے گا عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں۔ ان سب کے بعد پھر اللہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے وہ کتنا باقی ہے؟ اے اللہ، آسمان و زمین کے فرشتے باقی ہیں۔ آخر میں یہ پوچھا جائے گا کون ہے اس دنیا کے اندر باقی؟ لمن الملک اليوم، اے انسان بتا تو صحیح، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کا اظہار کرنے والے کون ہے اس کائنات کا؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دینے والا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، خود اللہ ہی جواب دیں گے کہ اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے تو صرف اللہ کا نام باقی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دولت، کوئی سرمایہ، کوئی چیز باقی ہے تو وہ صرف اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ اللہ چاہیں گے یہ دنیا باقی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب باقی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا جب فرشتے یہ کہیں گے اے اللہ اب ہم باقی ہیں اور آپ باقی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ملائکہ علیہم السلام جب یہ کہیں گے کہ اللہ آپ باقی ہیں اور ہم باقی ہیں،
اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں تم باقی ہو؟ جی ہاں ہے اللہ، آپ نے ہمیں باقی رکھا ہے تو ہم باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں تم بھی مر جاؤ، تو سارے فرشتے لرز جائیں گے، اے اللہ ہم بھی، ہاں ہاں تم بھی مر جاؤ، تم بھی اللہ کا غیر ہو، تم بھی مرو۔ اگر ہمیں اپنے علاوہ کسی کو بھی باقی رکھنا ہوتا تو اے فرشتوں اتنا یاد رکھو کہ ہم اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتے، ہم نے ان کو باقی نہیں رکھا تو تم بھی نہیں، سارے ختم ہو جائیں گے، پھر ساری کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے دریا جنگل فاصلہ پہاڑ یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوح و قلم، آسمان و زمین چاند سورج ستارے یہ سارا کے سارا باقی نظام جتنا بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس آسمان کا، زمین کا، سورج کا، ستاروں کا سارا نظام جتنا پھیلا ہوا ہے یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور جب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تب یہ جتنا بھی نظام ہے آسمان و زمین چاند سورج ستاروں کا، دریا جنگل پہاڑ کا، وہ سارا ختم کر دیا جائے گا، لوح و قلم ختم کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا عرش اعظم ختم کیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخر وقت وہ آئے گا کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین چاند سورج ستاروں کو سب کو ختم کر دیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کا غیر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کے سارا ختم ہو جائے، اب اس کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سارا نظام باقی نہیں رکھا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں جب یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم سارے کے سارے ہمارے محکوم ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سب سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، ایک باقی رہ جائے گا صرف، اور وہ باقی رہنے والا انسان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی ختم فرمائیں گے، اور ایک ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر کمزور قسم کے انسان نے طاقتور انسان کو مارا ہے تو پھر دنیا کے اندر وہ کمزور قسم کا انسان بھی مارا جائے گا اور اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ کمزور قسم کی بکری کو اگر بڑی طاقتور بکری نے مارا ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہر طاقتور جو ہے مزدور آئے اور اس سے اپنا بدلہ لے لے، بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سارا نظام چلنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نظام چلے گا کہ جو کچھ دنیا کے اندر طاقتور ہے وہ سب ختم کر دیا جائے۔ تو یہ سارا نظام ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب ختم کیا جائے گا، اور طاقتور کو اللہ رب العزت جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک طاقتور لوگوں کے ذریعے سے ختم فرمائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ سب سے کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون ہے طاقتور؟ دنیا کے اندر بڑی بڑی اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب تمہاری ان طاقتوں کا مظاہرہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ کون ہے طاقتور دنیا کے اندر؟ للہ الواحد القہار۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے تو سارے کے سارے خاموش ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پوری اس دنیا کا نظام
قائم کر دیا جائے گا، اور پھر سارا کے سارا جو کچھ نظام ہمارے سامنے ہے وہ سب چل رہا ہے، وہ سارا کے سارا ختم کر دیا جائے گا۔ تو دنیا جیسی بنائی گئی تھی، اللہ نے پھر سے اس دنیا کو دوبارہ قائم کر دیا ہے، اور اپنی قدرت کا مظاہرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہارے ہاتھوں کا تھا، تمہارے ہاتھوں کے علاوہ کا تھا، اس سب کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے فنا کر دیا ہے اور ختم کر دیا ہے۔ اب تو سوائے اللہ کے دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر سکے۔ حدیث کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے انسان اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان میں سے ایک ایک کا بدلہ جو ہے پوری طرح دیا جائے گا، اور بدلہ دیا جائے گا، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، صغیر ہوں، کبیر ہوں۔ کیا کریں بھائی، آپ نے ٹائم نہیں دیا چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونتوب إليك، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم يا مالك الملك
तूती الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے کریم اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری سب کی لغزشوں سے درگزر فرما چھوٹے اور بڑے صغیرہ اور کبیرہ اے اللہ اپنے کرم سے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی اور جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ بھی ان سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دینے کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے گناہ سر سے پیر تک گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہاں تک اپنے گناہوں کو گنائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے یہ مجمع اتنا بڑا تیرے سامنے پھیلا ہوا ہے اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر بڑے مجمع کو اے اللہ اس کے چھوٹے مجمع کے مقابلے میں معاف کریں گے یہ بڑا مجمع تیرے سامنے پھیلا ہوا ہے اے اللہ اس بڑے مجمع کو اے اللہ جس کے معاف کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر اس بڑے مجمع کو اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو یہ بڑا مجمع کہاں جائے گا اپنے گناہوں کو لے کر کے اے اللہ کوئی نہیں ہے جو اس کو معاف کرے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ اتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے اے اللہ کس کے سامنے جائے کہاں جائے ہاتھ پھیلائے دنیا کے اندر اے اللہ جتنا بھی یہ بڑا مجموعہ اور چھوٹا مجموعہ ہے یہ سارا کے سارا اپنے اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے موجود ہے دنیا کے اندر اے اللہ جتنے بھی یہ بڑے گنہگار ہیں اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے اور اپنے پالنے والے کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اے اللہ دنیا کے اندر اپنے ان بڑے گناہوں کو لے کر کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کس صورت سے تیرے بندوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے اے اللہ ان سب کو معاف کر دینے کے فیصلے فرما چھوٹے اور بڑوں کو معاف کر دے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہر ایک کو اپنے کرم سے معاف کر دینے کے فیصلے فرما جملہ حاجات میں ہماری کفالت فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری مشکلات کا آسان فرما اے اللہ آسمان و زمین چاند سورج ستارے دریا جنگل پہاڑ پوری دنیا کے اندر سارے گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں اے اللہ ان سب کو معاف کر دینے کے فیصلے فرما اے اللہ جملہ حاجات میں ہماری رکاوٹوں کو دور فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں رحمتک بھائی اب مجمع دھیرے دھیرے پیدل کا چلتا رہے ادھر سیدھے طرف سے بازار کی طرف سے ہو کر کے لال کھڑی کے راستے سے رنگ روڈ سے ہو کر چلے مسافر صرف اللہ کے راستے میں جانے والوں سے ہوگا اطمینان سے چلے ہماری درخواست ہے برائے کرم کوئی بھی ٹو کو ہاتھ میں لگائیں اطمینان سے کھانا کھائیں اطمینان سے